ہمارے منہ پہ دشمنوں نے جوتا مارا ہے کہ یہ تھا اسلام جس کے لیے تم نے پاکستان بنایا۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی قبر پہ پیشاب کیا ہے انہوں نے یہ قانون بنا کے کہ یہ تھا اسلام جس کے لیے تم پاکستان مانگ رہے تھے۔ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، اس نے پاکستانی قوم کے منہ پہ جوتا مارا ہے کہ اس اسلام کے لیے تم کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جس میں قانون بنے، حالانکہ دنیا کے سینکڑوں ملکوں میں یہ قانون نہیں بنا، اس وقت بھی صرف 5 یا 6 ملکوں میں یہ قانون بنا ہے، جن میں ایک ملک یہ پاکستان ہے۔ اور قانون بنا ہے ہیجڑوں کے نام پر۔ ہیجڑے کو اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نام تو آتا ہے ویسے آپ مسجد کے احترام میں نہیں بول رہے جی، ہیجڑا کہتے ہیں۔ حقوق کے لیے 218 میں یہ بل سینٹ میں پیش ہوا، پھر اسمبلی میں پیش ہوا، سینٹ میں پاس ہو گیا۔ بل کیا تھا کہ ان ہیجڑوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، لیکن جب اس کی شقیں لکھی گئیں تو ان میں کچھ ایسی شقیں بھی تھیں جن سے ہیجڑوں نے تو فائدہ نہیں اٹھانا تھا، وہ ہمارے دشمنوں نے فائدہ اٹھانا تھا۔ اس میں ایک شق کا آج کل بڑا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نادرا آفس میں جا کے کہے کہ میری فیلنگ ہے عورت اور کہے میری فیلنگز مردوں والی ہیں تو اس کو مرد لکھا جائے، اور اگر وہ کہے کہ میرے خیال میں میرے گمان کے مطابق میں عورت ہوں جبکہ وہ مرد ہے، میں عورت ہوں، تو اس کو پھر کیا لکھا جائے گا؟ عورت لکھا جائے گا۔ یہ بل کب پاس ہوا؟ 2018۔ LawyerSpark.com انہوں نے لکھا ہے کہ 2018 سے اب تک 29,000 درخواستیں نادرا میں آ چکی ہیں جنس کی تبدیلی کی، جن میں 14,000 درخواستیں تو ہیں مردوں کی جنہوں نے کہا کہ ہم عورتیں ہیں اور ہمارے شناختی کارڈ میں عورت لکھا جائے، اور 15,000 درخواستیں عورتوں کی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم مرد ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ اچھا، قانون بنا کن کے لیے تھا؟ ہیجڑوں کی ان 4 سالوں میں، چونکہ مئی 2018 میں بل پاس ہوا تھا، ابھی 2022 ستمبر ہے، تو ان 4 سالوں میں ہیجڑوں کی صرف 30 درخواستیں آئی ہیں جن کے لیے بل بنایا گیا، ان کی 30 درخواستیں آئی ہیں جن میں سے 21 نے کہا ہے کہ ہم مرد ہیں، ہمارے شناختی کارڈ میں مرد لکھا جائے، اور 9 درخواستیں ہیں کہ ہم عورتیں ہیں، عورت لکھا جائے، اور 29,000 وہ جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں ان کی درخواستیں آ چکی۔ آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر اسی قانون میں ہے کہ یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے، اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مرد ہوں، مجھے مرد والی وراثت باپ کی وراثت سے دی جائے، جبکہ اس سے پہلے وہ عورت تھی، تو آپ کو پتہ نا حصے میں تو فرق ہے۔ مثلا عورت کو 50 لاکھ ملے گا تو مرد کو کتنا؟ 1 کروڑ ملے گا، فرق تو کافی ہے نا۔ تو اب اگر عورت کہہ دے وہاں جا کے میں تو مرد ہوں، شناختی کارڈ میں مرد لکھو، تو اس قانون میں ہے
کہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے تو اس کے بعد وراثت جو ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ میں مرد ہوں تو اس کو مرد والی وراثت جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور شکیں بھی ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں کہ میں وہ سارا قانون آپ کو پڑھ کے سناتا۔ ایسے میرے پاس تحریراً موجود ہے، اس کی شکیں اگر کوئی چاہے تو میں اس کو تفصیلاً دکھا سکتا ہوں۔ میں جو مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وراثت مرد والی ملے گی یا عورت والی، یہ فیصلہ 18 سال کی عمر میں نہیں ہوگا۔ اسلامی روح سے تو بچہ 2 دن کا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے وہ بچہ بچی نہیں، تو جب وراثت تقسیم کی جائے گی تو اس کا حصہ لڑکے والا رکھا جائے گا یا لڑکی والا؟ تو 18 سال کے انتظار کا کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے۔ 2 دن کا بچہ ہے یا 1 دن کا بچہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ جو 2 دن کا بچہ ہے اس کا حصہ جو نکالا جائے گا وہ یہ نہیں کہ اس کو بڑا ہو لینے دو پھر اس سے پوچھیں گے تمہاری فیلنگز کیسی ہیں۔ کیا مذاق بنا دیا دین کو۔ جب وہ بیٹا پیدا ہوا ہے اس میں نشانیاں لڑکوں والی ہیں تو وہ وراثت میں کس چیز کا حقدار ہوگا، لڑکیوں والی یا لڑکوں والی وراثت؟ وہ بیٹے والی وراثت کا حقدار ہوگا چاہے اس کی عمر 2 دن ہے۔ لیکن قانون میں لکھا گیا ہے، یہ جو ہیجڑوں والا قانون بنا ہے کہ 18 سال کی عمر ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ پراسس ہے، اس پراسس کے بعد پھر اس کو وہ وراثت دی جائے گی۔ اگر وہ لڑکا ہے تو لڑکے والی، لڑکی کہتا ہے تو لڑکی والی۔ تیسرا اس میں جو بہت بڑا سکم ہے وہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں بنا ہے نا یہ قانون، 5-6 ملکوں میں، ان میں ساتھ میڈیکل چیک اپ بھی ہے کہ میڈیکل چیک اپ ہوگا، وہ ڈاکٹروں کا بورڈ کہے گا کہ ہاں یہ واقعتاً ہی عورت ہے، یہ مرد نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر کنفرم کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں وہ میڈیکل بورڈ والی یا رپورٹ والی شرط نہیں لکھی گئی۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی وہاں جا کے نادرا آفس میں کہتا ہے میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، تو کیا ہر کسی کے خیال پر فیصلہ ہو سکتا ہے؟ مرزے کا بھی تو خیال تھا کہ میں نبی ہوں، تو خیال پر فیصلہ ہو جائے گا؟ حقیقت دیکھی جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ قانون بھی کوئی چیز ہے، نظام بھی کوئی چیز ہے۔ یہ کہ میرا خیال ہے، میرے احساسات ایسے ہیں، مجھے ذہن میں خیال ایسے آتے ہیں، اس پر ہی وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ یہ جو جنس کی تبدیلی ہے اس میں تو اب اس قدر سائنس ترقی کر چکی ہے کہ ایسے کیس بھی ڈاکٹروں کے پاس ہیں کہ وہ ہے مرد پر وہ جا کے کہتا ہے کہ میرا آپریشن کرو، مجھے عورت بناؤ۔ ایسے کیسز بھی موجود، اس قدر وہ سائنس ترقی کر چکی۔ اور سورۃ النساء میں ہے کہ شیطان نے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا اور تیری خلق میں ان کے ہاتھوں تبدیلی کرواؤں گا۔ تو شیطان نے یہ اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں تیری خلق میں تبدیلی کرواؤں گا اس انسان کے ہاتھ۔